صلوات اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات مومنین، سرکار انیس علیہ الرحمہ کا کلام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہا ہوں، جن کو 150 سال تقریباً ہو چکے ہیں مکمل۔ انہی کا سلام اس مجلس میں پیش کر رہا ہوں۔ صلوات اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین یوں ہوئے، حسین یوں ہوئے، اے مجرئی وطن سے جدا، حسین یوں ہوئے، اے مجرئی وطن سے جدا، کہ جیسے بلبلے ناشاد ہو چمن سے جدا، کہ جیسے بلبلے ناشاد ہو چمن سے جدا، وطن سے پھر کے سفر سے نہ جیتے جی آئے، وطن سے پھر کے سفر سے نہ جیتے جی آئے، عجب گھڑی تھی کہ اکبر ہوئے بہن سے جدا، حسین یوں ہوئے، اے مجرئی وطن سے جدا، جہاں سے اٹھ گئے حسرات بھرے، جہاں سے اٹھ گئے حسرات بھرے، بنے قاسم جہاں میں کوئی بھی دولہا نہ ہو دلہن سے جدا، گھرے رہے شہ والا ستم کے نیزوں میں، نہ آفتاب ہوا دوپہر گہن سے جدا، نکالا گردن اصغر سے تیر جب شہ نے
گلے سے بہنے لگا خون جدا دہن سے جدا، گلے سے بہنے لگا خون جدا دہن سے جدا، گھرا کے شمرے لئی گر نہ کھینچتا بازو، سکینہ ہوتی نہ لاش شہ زمن سے جدا، سغر سے زہر تلک کربلا میں جنگ ہوئی، سر حسین ہوا وقت عصر تن سے جدا، سکینہ مر گئی قید ستم میں گھٹ گھٹ کر، مگر نہ چاند سی گردن ہوئی رسن سے جدا، جنا میں پائیں گے گھر اہل بیت کے مداح، صلہ خدا سے جدا پائیں گے، صلہ خدا سے جدا لیں گے پنجتن سے جدا، صلہ خدا سے جدا لیں گے پنجتن سے جدا۔ مقطع فرماتے ہیں فشار قبر کا گر خوف ہے تجھے تو انیس، فشار قبر کا گر خوف ہے تجھے تو انیس، رہے نہ سرے خاک شفا کفن سے جدا، حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ، یا من خرا من خطرات الظنون وعلى لحظات العیون علم ما کان قبل یکون، والصلاة والسلام علی خیر خلقی محمد خاتم النبیین وسید المرسلین ورحمۃ للعالمین، اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، هل اتی علی الانسان
حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ میں نے سورہ حلقہ کی 4 آیتوں کو اپنے کلام کا عنوان بنایا ہے، جیسے کہ آپ سب کے مجلسوں کا سلسلہ کل سے شروع ہوا ہے، اور اس میں ہم اللہ کے کلام کو اور اس کے مختلف پھیلاؤ کو، خصوصاً اسلام دین فطرت کے عنوان سے ہم آگے بڑھیں گے۔ آج کی مجلس میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ کل سورج کے ڈوبنے کے بعد جب سورج کی آخری شعاعیں ختم ہو گئیں، اس وقت ایک غم کی لہر شروع ہوئی ہے، اور یہ غم کی لہر یہ محرم ایام اعضاء کی ابتدا ہے، جس میں ہمارا سارے کا سارا ماحول بدل جاتا ہے۔ دنیا کے اور دوسرے مذاہب جو ہیں، ان کا نیا سال خوشی سے شروع ہوتا ہے، لیکن اسلام کا نیا سال ہمیشہ غم سے شروع ہوتا ہے، امام کے بکا سے شروع ہوتا ہے۔ تو آج اس عزا کا اور اس مجلس کا دوسرا دن ہے، کل سے مجالس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کا مطلب جو ہے ایک پرامن مذہب، سلامتی سے اسلام جو ہے پرامن مذہب ہے، اس کا ٹیررزم سے اور گنڈائزم سے، ٹیررزم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام کو لوگ ڈسٹورٹ کر رہے ہیں، اور اسلام کے نام پر جو قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہے وہ بالکل غیر اسلامی ہے، اور اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ تو آج کی مجلس سے میں کہنا چاہ رہا تھا یہ کہ اسلام میں انسان کا مقام، اس کے سلسلے میں انسان کا مقام جو عام طور پر کرسچینٹی میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے، اور اس کو اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے اللہ کے بیٹے کا سہارا لینا ضروری ہے، اور اللہ کے بیٹے کے سہارے سے وہ اپنے گناہوں کی تلافی کر سکتا ہے۔ تو یہ کرسچین آئیڈیا ہے انسان کے متعلق کہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے۔ دوسرے مذاہب میں، بدھزم میں جیسا ہے کہ انسان ایک گناہ گار ہے، اسی طریقے سے، اور اس کو مکتی چاہیے، اور مکتی کے لیے اس کو دنیا کو ترک کر دینا چاہیے، اور دنیا کو ترک کر دینے کے بعد وہ اس کو مکتی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو تیسرے راہ میں ہندوازم میں بھی یہی ہے کہ وہ انسان مکتی کا تلاشی ہے، اور ایک جنم کے بعد دوسرا جنم ان کے پاس جو ہے کہ مختلف لوگ ایک جنم کے بعد دوسرے جنم میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ اسلام سے کے بالکل خلاف ہے یہ چیز کہ انسان صرف ایک بار پیدا ہوتا ہے، اور ایک کے بعد ایک پیدا نہیں ہوتا، اور اس کا صرف ایک ہی دور رہتا ہے زندگی کا، اور وہ جس کو وہ گزارتا ہے۔ تو اب اس بحث کے بعد کہ انسان گناہ گار نہیں ہے، اسلام میں انسان کا کیا مقام ہے اس پر آپ غور کیجیے۔ آج کی مجلس سے میں
اسلام کا میں اس انسان کا جو مقام ہے اس پر چند آیتوں سے روشنی ڈالوں گا اور بتاؤں گا کہ انسان گناہ گار نہیں ہے، بلکہ انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور جو چاہے مذہب اختیار کر سکتا ہے۔ تو انسان گناہ گار نہیں ہے، بلکہ انسان اللہ سے بہت قریب ہے۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ سورہ آل عمران کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَاسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے حبیب، تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، میرے متعلق پوچھتے ہیں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے متعلق تم سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں۔ ان سے کہو کہ میں عبادی انی قریب ہوں، ان سے کہو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، اور جب بھی وہ کوئی دعا مانگتے ہیں میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور ایمان کے ساتھ دعا کریں تاکہ وہ بھلائی کا راستہ اختیار کر سکیں۔ تو اس طریقے سے انسان سے اللہ بہت زیادہ قریب ہے، اس کی دعاؤں کا سنتا ہے، اور ایک دوسرے مقام پر ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے سوائے اللہ کے۔ تو اس طریقے سے اللہ سے قربت کے لیے اسلام میں کیا طریقہ ہے؟ اللہ کی قربت کے لیے اسلام میں دعاؤں کا سہارا ہے کہ دعائیں انسان کی روحانیت کی ترقی کے لیے ہیں، اور انسان کی روح کی جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے یہ دعاؤں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس دعاؤں کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے امیر المومنین کا، دعائے مشرول، دعائے استشیر، دعائے صباح، دعائے جوشن کبیر، جوشن صغیر، دعائے کمیل۔ اس طریقے سے ان دعاؤں میں امیر المومنین کے انسان کے روحانیت کی ترقی کے اسباب دیے گئے ہیں، اور ان کے عبارت پر آپ دعاؤں کی اگر غور کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کے دل سے نکلی ہوئی باتیں ہیں جو اللہ تک پہنچ رہی ہیں۔ جیسے سورہ دعائے کمیل میں اللہ مولا ارشاد فرماتے ہیں دعائے کمیل میں کہ یا اللہ مجھے معلوم ہے کہ میں گنہگار ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے تیری سزا سہنا ہے، لیکن میرے جسم میں اتنا طاقت نہیں ہے کہ میں سزا کو سہ سکوں، تو مجھ پر رحم فرما۔ اس طریقے سے اللہ سے قربت کے جو باتیں ہیں وہ دعائے کمیل میں آپ کو نظر آئیں گے، اور اسی طریقے سے دعائے صباح جو صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس دعا صباح کے بھی میں نے اپنی تقریر کے شروع میں اس کے چند فقرے میں نے اسی سے شروع کیے تھے کہ یامن دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزان مجاونست مخلوقات وجل عن ملائمت کیفیات۔ تو اللہ کی تعریف میں یہ ہے کہ اللہ ہر قسم کی تعریف سے منزہ ہے، اور ہر قسم کی کیفیت سے منزہ ہے، ہر قسم کی حالت سے منزہ ہے، اور اللہ کے لیے یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ کا مجموعہ ہے دعاؤں کا، جس میں امام نے
رات کے لیے، دن کے لیے، ہر وقت کے لیے، صبح کے لیے، شام کے لیے، اور حالات کے لحاظ سے وہ دعاؤں کو سکھایا ہے، کس طریقے سے دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، اور انسان کے ہر زندگی کے ہر شعبے میں دعائیں اس کی مدد کرتی ہیں۔ یہ ولیم چٹک نے ان دعاؤں کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہے، اور صحیفہ کاملہ کا، اور اس کا نام ہے دی سامس آف اسلام۔ اور دعاؤں کے انگریزی میں ترجمہ کرنے کا حق ولیم چٹک نے بہت اچھی طریقے سے پورا کیا ہے، کیونکہ وہ علامہ طباطبائی کا 10 سال تک شاگرد تھا، وہ اور اس کی بیوی موریٹا جو جیپنیز ہیں، یہ دونوں کے دونوں علامہ طباطبائی کے شاگرد تھے، اور انہوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان شاید مختلف وجوہات کی وجہ سے نہ کہتے ہوں، لیکن اسلامیات پر ان دونوں کا بہت بڑا کام ہے۔ اس میں آپ کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، موراٹا اور ولیم چٹک کی کتاب دی ویژن آف اسلام، تو ویژن آف اسلام آپ ضرور پڑھیے۔ اس میں بہت اچھی طریقے سے کہا کہ اسلام کے 3 چیزیں کس طریقے سے الگ الگ سمجھائے جا سکتے ہیں۔ ایک تو اسلام کی معرفت ہے، معرفت کے مقامات ہیں، اور دوسری وہ دعائیں ہیں جو متاثر کرتی ہیں، تیسرے دعاؤں کی زبان ہے کہ کس زبان میں اللہ کو پکارا جانا چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آپ کو ان دعاؤں میں آپ کو ملیں گی۔ چلیے اب آج کی مجلس میں ہم اس بات پر غور کریں کہ نیکی کیا ہے، اور نیکی کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے۔ تو سورہ آل عمران کی آیت، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم اطر المسجد والمشرق والمغرب ولکن البر ان آمنوا باللہ والیوم الآخر والملائکۃ وانبیاء وکتبہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ویوفون بعہدہم بما عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک هم الصدقاء اور اولئک هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پلٹائیں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لے آئے، اور ملائکہ پر اور کتب پر اور رسولوں پر اور زکوٰۃ دے، ایتاء زکوٰۃ، اور نماز پڑھے، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور جس چیز کا عہد کیا گیا ہے موفون بعہدہم اذا عاہدوا، جس چیز کا عہد کیا گیا ہے اس چیز کو پورا کرے۔ اس طریقے سے اسلام میں وعدہ خلافی کی بڑی سخت ممانعت کی گئی ہے، اور اسلام میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے وعدہ کسی نان مسلم کے ساتھ کیا ہے تو آپ اپنے وعدے پر قائم رکھیے، وہ وعدے کو اس لیے مت توڑیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ وعدہ ایز اے انسان جو ہے آپ میں اور اس میں کیا گیا ہے، اور اسلام میں انسان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔
اس چیز سے مقابلے میں کہ لوگ جو ہے اس سے منحرف ہو جائیں۔ تو نیکی کی تعریف جو کی گئی ہے اس پر انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس حد تک نیکی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور نیکی کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کی مجلس میں اس موضوع پر تھوڑی دیر اپنے آپ کو روکتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ نیک امام حسین علیہ السلام کا جو سفر تھا مدینے سے مکے تک، اور پھر مکے میں جو قیام تھا مولا کا، اور مولا 28 سفر کو وہ مدینے سے روانہ ہوئے اور مکہ پہنچے، اور پورا رمضان جو ہے مکے میں تھے، اور پورا رمضان، پورا شوال، پورا ذیقات اور پورا ذیلحج، اور ذیلحج کی ابتدائی تاریخوں میں وہیں پر تھے۔ اور اس کے بعد حج کا زمانہ جب آیا تو آپ نے حج کو عمرے سے بدل دیا، اور عمرے سے بدل کر عراق کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ بہت بڑی مصیبت کا سامنا تھا کہ انہی دنوں میں حضرت مسلم ابن عقیل کو قید کیا گیا تھا، اور ان کو لا کر دارالامارہ کی چھت سے ان کے سر کو شہید کر نعش کو نیچے پھینک دیا گیا تھا، اور سر کو دروازہ کوفہ پر لٹکا دیا گیا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کی آواز سنی، ان کی فریاد سنی خنجر کے نیچے، اور کربلا کو یاد کیا، اور مولا نے بھی ان کے سلام کو قبول کیا۔ اور مسلم اس طریقے سے پہلے شہید ہیں شہدائے کربلا میں، جن کی شہادت سے کربلا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد مولا کا آگے بڑھنے لگے، اور جب آگے بڑھے تو بڑھتے بڑھتے کسی مقام پر پہنچے وہاں پر، اور وہاں ٹھہرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار 2 بچوں کا ہاتھ تھام کر آئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ مولا میں ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں، آپ کے ساتھ جنگ کروں، میں تو یہی چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ شہید ہو جاؤں، لیکن میری بجائے یہ میرے 2 فرزند جو ہے آپ کے ساتھ رہیں گے، اور شہادت سے آپ ان کو سرفراز فرمائیے۔ اس طریقے سے حضرت عون و محمد دونوں کا دونوں کو قافلے کے ساتھ شریک کر دیا گیا، اور یہ دونوں بچے شہادت کے وقت تک، اور ان کی شہادت کے وقت تک کربلا میں رہے، اور ان کی شہادت واقع ہوئی۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں شہادت کے سلسلے میں کہ شہادت مولا کا کربلا پہنچنا، یہ 2 محرم کا واقعہ ہے، مولا کا کربلا پہنچنا۔ اور میر انیس کہتے ہیں کہ جنبش جو مرکبوں میں نہ پائی حسین نے، ایک مشت خاک بڑھ کے اٹھائی حسین نے، خود سونگی اور بہن کو سنگائی حسین نے، ہمشیر کی سنی یہ دہائی حسین نے، بھائی یہ خاک پھینکو میری روح جاتی ہے،
بھیا تمہارے خون کی بو مجھ کو آتی ہے۔ اس طریقے سے گھوڑے آگے چلنے سے رک گئے اور مولانا نے کہا کہ یہ میری منزل آ پہنچی ہے۔ حکم دیا کہ سواریوں سے لوگ اترے، اہل بیت اتریں اور فرات کے کنارے خیمے نصب کر دیے گئے، اور حضرت عباس خیموں کو نصب کرنے میں سب سے آگے تھے، اور انہوں نے فرات پر ایک خط کھینچ دیا تھا اور کہا کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس خط سے آگے بڑھ سکیں اور خیموں پر حملہ کر سکیں۔ سالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آئی ہاتف کی آواز شہ کو، اترو شبیر یہ کربلا ہے۔ آئی ہاتف کی آواز شہ کو، اترو شبیر یہ کربلا ہے۔ بس قدم اپنا آگے بڑھاؤ، اترو شبیر یہ کربلا ہے۔ اب سفر ختم ہے ابن زہرا، لبے دریا کرو خیمہ برپا، حشر تک ہے یہیں تم کو رہنا، اترو شبیر یہ کربلا ہے۔ یہیں 9 روز مہمان رہو گے، کھانے پینے کی ایزا سہو گے، بھوکے پیاسے یہیں قتل ہوں گے، اترو شبیر یہ کربلا ہے۔ مرتے دم بھی نہ پانی ملے گا، پیاسی گردن پہ خنجر چلے گا، سر سینہ پر تمہارا چڑھے گا، اترو شبیر یہ کربلا ہے۔ لاش 40 دن تک تمہاری اسی جنگل میں اڑیا رہے گی، رونے والا بھی ہوگا اترو شبیر یہ کربلا ہے۔ راہوار اپنا سرور نے روکا، اترے باقر وہیں شاہ والا،
عاطف غیب جس دم پکارا اترو شبیر یہ کربلا ہے، آئی ہاتف کی آواز شہ کو اترو شبیر یہ کربلا ہے۔ حسین 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 یا علی عباس عباس حسین 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 حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، خصوصاً سیدی و مولاي ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان یا ابو الحسن علی بن موسیٰ ایھا الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا صاحب العصر والزمان، شریک القرآن من فطرت الزمان، امام الانس والجان، الامان الامان الامان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔